جان بوجھ کر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا انجام۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ: اور خرابی ہے شرک والوں کو اور وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ترجمہ کنز الایمان: اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب مزہ چکھو اس جوڑنے کا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ سونے چاندی کا جو مالک اس کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چٹانیں نصب کی جائیں گی اور انہیں جہنم کی آگ میں تپا کر اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی وہ آگ کی چٹانیں ٹھنڈی ہوں گی تو انہیں دوبارہ اس طرح گرم کر لیا جائے گا کہ یہ عمل اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے اور یہ اپنا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں دیکھ لے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اونٹ ہوں تو کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح اگر اونٹوں کا مالک بھی ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور اونٹوں کا حق یہ ہے کہ جس دن انہیں پانی پلانے لے جایا جائے تو ان کا دودھ دوہا جائے اور مساکین کو پلایا جائے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے ایسے شخص کو قیامت کے دن اوندے منہ لٹایا جائے گا، اور وہ اونٹ خوب فربا ہو کر آئیں گے اور ان کا کوئی بچہ بھی پیچھے نہ رہے گا، اور وہ اسے اپنے قدموں سے روندیں گے اور وہ اپنے منہوں سے اس شخص کو کاٹیں گے۔ جب ان کا ایک گروہ گزر جائے گا تو پھر دوسرا آ جائے گا، اور یہ عمل اس پورے دن ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ جنت یا جہنم کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گائے اور بکریاں ہوں تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گائیں اور بکریوں والا اگر ان کا حق ادا نہ کرے گا تو قیامت کے دن اسے چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا، اور گائے اور بکری میں کوئی چیز کم نہ ہوگی، یعنی ان کے سب اوزار سلامت ہوں گے، خواہ وہ الٹے سینگوں والی ہو یا پھر بغیر سینگوں والی یا ٹوٹے ہوئے سینگوں والی، سب اسے اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گی۔ جب ان کی ایک جماعت گزر جائے گی تو دوسری آ جائے گی، اور یہ عذاب اس پورے دن میں ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے اور وہ جنت یا جہنم کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے۔ پھر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر گھوڑے ہوں تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، وہ جو اپنے مالک کے لیے بوجھ یعنی گناہ ہیں، وہ جو اس کے چھٹکارے کا سبب ہیں، اور وہ جو اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ جو گھوڑے مالک پر بوجھ ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جنہیں مالک نے دکھاوے یعنی تکبر اور مسلمانوں سے دشمنی کے لیے باندھا ہو، یہ اس کے لیے بوجھ ہیں۔ جو گھوڑے مالک کے لیے نجات کا سبب ہیں وہ یہ ہیں کہ جنہیں مالک نے اللہ عز و جل کی راہ میں باندھا ہو اور وہ ان کی گردنوں اور پشتوں کے حقوق ادا کرتا ہو، ایسے گھوڑے مالک کے لیے عذاب سے نجات کا سبب ہیں۔ اور جو گھوڑے اجر و ثواب کا باعث ہیں وہ یہ ہیں کہ جنہیں کسی نے اللہ عز و جل کی راہ میں مسلمانوں کی خاطر اپنی چراگاہ یا باغ میں باندھا ہو، یہ گھوڑے اس چراگاہ یا باغ میں سے جو کچھ بھی کھائیں گے ان کے مالک کے لیے ان کے کھانے، ان کی لید اور ان کی پیشاب کی مقدار یعنی جو گھاس وہ وہاں سے کھائیں گے اور پھر لید وغیرہ کریں گے اس کے برابر نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ یہ گھوڑے اگر کبھی رسیاں توڑ کر 1 یا 2 گھاٹیوں کا چکر لگائیں تو اللہ عز و جل ان کے مالک کے لیے ان کے قدموں کے نشانات کی تعداد اور لید کی مقدار کے برابر نیکیاں لکھے گا۔ اور اگر ان کا مالک انہیں لے کر کسی نہر کے قریب سے گزرے اور انہیں پانی پلانے کا ارادہ نہ بھی رکھتا ہو
پھر بھی اگر ان گھوڑوں نے کچھ پانی پی لیا تو اللہ عز و جل اس مالک کے لیے اس کے پیے ہوئے پانی کے قطروں کے برابر بھی نیکیاں لکھے گا۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھوں کے بارے میں ارشاد فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گدھوں کے بارے میں مجھ پر کوئی بھی حکم نازل نہیں ہوا، لیکن یہ آیت بہت جامعہ ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ برائی کرے اسے دیکھے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن میں تم میں سے کسی شخص کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بڑبڑانے والا اونٹ ہو اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد رسی فرمائیے، تو میں کہوں گا میں اللہ عز و جل کے مقابلے میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا۔ قیامت کے دن میں تم سے کسی شخص کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ اگر اس کی گردن میں ممیانے والی بھیڑ یا بکری ہو اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہو کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی فرمائیے، تو میں کہوں گا میں اللہ عز و جل کے مقابلے میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا۔ قیامت کے دن میں تم میں سے کسی بھی شخص کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر ڈکرانے والی گائے ہو اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری فریاد رسی فرمائیے، تو میں کہوں گا کہ میں اللہ عز و جل کے مقابلے میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں تم میں سے کسی شخص کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کپڑے کے چیتڑے ہوں اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہو کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی فرمائیے، تو میں کہوں گا کہ میں اللہ عز و جل کے مقابلے میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو کہ جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر کوئی خاموش شے جیسے کہ سونا اور چاندی ہو، پس وہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، تو میں کہوں گا میں اللہ عز و جل کے مقابلے میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، رب کعبہ کی قسم وہ کثیر مال و دولت والے ہیں، مگر ان میں سے جو ایسے خرچ کرے اور ایسے لوگ بہت قلیل ہیں۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص بکریاں اونٹ یا گائے چھوڑ کر مرے اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو قیامت کے دن وہ جانور پہلے سے بڑے اور فربا ہو کر آئیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اسے اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے۔ جب ان میں سے آخری جماعت گزر جائے گی تو پہلی جماعت دوبارہ لوٹ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن ایک جہنمی اژدہا آئے گا اور اس کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ پر داغا جائے گا، اور یہ عمل اس پورے دن میں ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹوں والا اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ اونٹ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ تعداد میں آئیں گے اور اسے ایک چٹیل میدان میں بٹھا دیا جائے گا اور وہ اسے اپنے اگلے اور پچھلے پاؤں سے روندیں گے۔ جو گائے والا اپنی گایوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ گائیں قیامت کے دن پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں آئیں گی اور اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور پچھلی ٹانگوں سے روندیں گی۔ ان میں سے کوئی بھی بغیر سینگ والی نہ ہوگی اور نہ ہی ٹوٹے ہوئے سینگ والی ہوگی، اور جو خزانے والا اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ خزانہ قیامت کے دن گنجے اژدہے کی صورت میں آئے گا، منہ کھولے ہوئے اس کا تعاقب کرے گا۔ جب وہ اس کے قریب آئے گا تو یہ اس سے بھاگے گا، وہ سام پکارے گا کہ اپنا خزانہ لے جسے تو نے چھپایا تھا، میں تو اس سے غنی ہوں۔ جب وہ دیکھے گا کہ اس سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں تو داخل ہو جائے گا، یعنی اس کے منہ میں اپنا ہاتھ داخل کر دے گا، پس وہ اسے سانڈ کی طرح کاٹ ڈالے گا۔